یا پہاڑی علاقوں میں یا ہمارے مزدور اینٹیں اٹھا کے لے جاتے ہیں نا پیچھے کمر کے پیچھے. نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد یہ ہے، آپ کی پشت کے اوپر جو اینٹیں، جو پتھر، جو بوجھ، جو مصیبتیں، جو وزن آپ کی پشت پہ پڑے ہوئے ہیں جو آپ کو سیدھا کھڑے نہیں ہونے دیتے، ان کو اتار دیں. یہ اللہ کے نبی کے آنے کا مقصد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو انسانیت کے گلے میں توق پڑے ہوئے ان توقوں کو کاٹ کے رکھ دیں. یہ اللہ کے نبی کے آنے کا مقصد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے دیکھا، ہاں دل چاہتا ہے بات اس پہ کریں، پھر بات کہیں اور چلی جائے گی. ہم اللہ کے رسول سے ویسے محبت کرتے ہی نہیں ہیں جیسے کرنے کا حق ہے. ہمیں ہمارے دل میں کوئی حقیقی حیا نہیں ہے اللہ کے رسول کی، سچی بات ہے. اگر کسی کو میری بات کا یقین نہ آئے تو آپ اپنے ذہن سے نبی علیہ السلام کی زندگی کی چند باتیں اپنے آپ سے پوچھیں. کب پیدا ہوئے، تب والدہ کدھر تھی، والد کدھر تھے، چاچا کب فوت ہوئے، دادا کب فوت ہوئے، ہجرت کب کی، شادی کتنی سال کی عمر میں ہوئی، کیا غم آئے، ان کا کیا علاج کیا، کیسا کردار تھا. اچھا چھوڑو اس کو، کوئی ہم میں سے بتا سکتا ہے نبی محترم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا، کندھے کیسے تھے، یہ ابرو اور یہ گالیں اور یہ پلکیں اور یہ بال یہ کس طرح تھے؟ اللہ کی قسم جنہوں نے محبت کی ہے نا، انہوں نے ایک ایک چیز کا نقشہ کھینچا ہے. نقشہ صرف یہ ایک احسان نبی علیہ السلام کا ہم سمجھے کہ ہمارے اوپر جو بوجھ تھے اور انسانیت کے گلے میں جو توق تھے، ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول دنیا میں آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کو سمجھ آئے گی. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے جو ان میں رسول بھیج دیے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتُ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اللہ کا احسان ہے نبی علیہ السلام کا آنا، اور اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے نرم اخلاق والا، بڑے شاندار مزاج والا بنایا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو دنیا آپ کی طرف پتنگوں کی طرح چمٹ آتی ہے، آپ کے گرد جم غفیر لگا رہتا ہے، آپ کی خاطر اپنے بچے قربان کرنے والوں کی لمبی فہرست موجود ہے، یہ آپ کی محبت، آپ کی رحمت کی نشانی. اچھا جب نبی علیہ السلام نے عرب کے معاشرے میں پھنسے ہوئے کفر اور شرک کا گند، بدعات اور خرافات کی ظلمت، مصیبتیں اور مشکلات اور قتل اور چوری، ایک ایک مسئلے کا حل دے دیا نا اس قوم کو، تو آپ اور ہم سوچیں اللہ رب العزت نے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے لیے اور میرے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، کیا آپ کی اور میری زندگیوں کا حال نہیں ہے اللہ کے نبی کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور فطری بات ہے، جس نے زندگی گزارنی ہے اس کو غموں کا سامنا بھی کرنا پڑنا ہے، اس کو معاشی مسائل سے بھی گزرنا پڑنا ہے، اس کو گھریلو جھگڑے بھی نمٹانے پڑنے ہیں، کاروبار کی پریشانیوں سے گزرنا پڑنا ہے، اس کی زندگی میں بیماریاں اور غموں نے آنا ہی آنا ہے. اب یہ مسائل، ان سے آپ بھی گزر رہے ہیں، ہمارا معاشرہ بھی گزر رہا ہے، پوری دنیا بھی گزر رہی ہے. کیا ان مسائل کا حل اللہ کے رسول نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ بس یہ بات آپ نے اور میں نے سمجھ لی. خدا جب ہم سمجھیں گے نا کہ ہماری زندگی اور ہمارے مسائل کا حل اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں، ایک تو محبت کرتے ہوئے، دوسرے لالچ کرتے ہوئے ہم سیرت سے محبت کریں گے اور پڑھیں گے کہ میرے سوالوں کا جواب اللہ کے رسول کی زندگی میں، میرے مسائل کا حل نبی علیہ السلام کی زندگی میں. جی آپ کے مسائل کا حل اللہ کے رسول کی زندگی میں موجود ہے. آغاز اسلام سے لے لیجیے. نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے،
زملونی دسرونی انی اخاف علی نفسی، اے خدیجہ مجھے چادر اوڑھ دیجئے، آج مجھے اپنی جان کا خوف ہے کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ کیسا غم ہوگا وہ، وحی کا غم، وحی کا بوجھ اور وحی کی فکر۔ اب حضرت خدیجہ نے لیا نبی علیہ السلام کو، کن کے پاس لے کر گئی؟ ورقہ بن نوفل کے پاس، اہل کتاب کے بڑے عالم تھے۔ اب ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے یہ جناب عیسیٰ اور موسیٰ کے پاس بھی اسی طرح کا فرشتہ آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے مقام پر فائز کیا ہے۔ اگلی بات، اور ایک وقت آئے گا، سنیے اس بات، ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی۔ اللہ اکبر، کتنی محبت ہے نا اپنے کمالیہ سے، کتنا دل لگتا ہے اپنے محلے اور اپنے گاؤں میں، کتنا مان ہوتا ہے اپنی برادری کا، اور ہمارے دادا بھی یہاں رہتے تھے اور فلاں بھی ہماری جگہ ہے۔ اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کعبۃ اللہ کے وارث صرف خود نہیں ہے، ہاشم سے لے کے پیچھے عبد مناف تک ان کی کئی نسلیں اور پیڑھیاں کعبہ کے وارث تھے۔ اب ملک کا چودھری چیئرمین، اپنے علاقے کا سب سے بڑا سردار، ان کو ورقہ بن نوفل کہہ رہے ہیں یہ جو وحی آپ کے پاس آئی ہے، اگر میں زندہ رہا میں آپ کی تصدیق ضرور کروں گا، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے ایک وقت آئے گا اس دعوت کی وجہ سے آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی۔ کتنا بڑا غم ہے، کتنی بڑی فکر ہے۔ اب دیکھیے آپ کے اور میری زندگی کے بہت بڑے بڑے غم، ان کا دار مدار اس بات پہ، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تانے، لوگوں کے مشورے، لوگوں کے خدشات کا اظہار کرنا کہ آپ کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں کاروبار نہ ڈوب جائے، کہیں آپ کو اس میں نقصان نہ آ جائے۔ کیا فرمائش، ہمت اور جرت کا مظاہرہ کیا ابھی آغاز میں۔ اللہ رب نے فرمایا نا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ جب آپ کو کوئی اپنی زبان سے اپنی بات سے دکھ اور تکلیف دے ان سے اعراض کرے، اس کی بات کے پیچھے مت پڑ جاؤ۔ لا يخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہ کرو، اللہ کے لیے جو کام کرنا ہے اس میں کسی ناکامی کا خوف آپ کو لے کے نہ بیٹھ جائے۔ بہت ساری دنیا کی ناکامی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو مستقبل کا خوف لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا سوچئے اس جملے کے بعد کہ مجھے میری قوم نکال دے گی، پھر نبی علیہ السلام بیٹھ گئے؟ بلکہ نہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ ان جملوں کے بعد ہی تو نبی علیہ السلام حقیقی معنی میں کھڑے ہوئے۔ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ بعض اوقات عزیز سامعین عزیز وقار، آپ کی مخالفت آپ کو اللہ تعالیٰ بلند درجات پہ لے کے جانا چاہتا ہوتا ہے، لیکن سورۃ الاعراف میں اللہ رب نے ذکر کیا بندہ اپنی خواہش کے پیچھے لگتا ہے اور کتے کی طرح زمین پہ منہ پھینک دیتا ہے۔ اگر آپ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھانا چاہتا ہے، اگر مشکل وقت آ گئے، اگر قوم برادری آپ حق پہ کھڑے ہو، آپ کے مخالف آ گئی، پھر آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، اب آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ قم فانذر، نبی علیہ السلام کو پہلی وحی کے بعد دوسری وحی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھئے اور لوگوں کو ڈرائیے کہ اب بیٹھنے کا وقت ختم ہے۔ اب کوئی آپ کو شہر سے نکالے، کوئی آپ کی جان کا دشمن بنے، بس آپ نے اس دین کی دعوت کو لے کے اب اٹھنا ہے اور ہر جگہ اس کو پہنچاتے چلے جانا ہے۔ اس بات کی فکر نہیں کرنی اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، اس کا انجام کیا نکلے گا۔ آپ کی اور میری زندگی میں اس کے لیے بڑے اسباق ہیں۔ جب خدشہ ظاہر ہو کہ دنیا یہ کہے گی، لوگ یہ کہیں گے، آپ نے اور میں نے دنیا سے ڈر کے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ پہ توکل اور بھروسہ کر کے کھڑے ہونا ہے۔ پھر ایسے کھڑے ہونا ہے کہ پھر وہ وقت آیا کہ نبی علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی وجہ سے پورا معاشرہ کھڑا ہو گیا، توحید کا ڈنکا بج گیا، ہر طرف اللہ تعالیٰ نے نور اور روشنی سے بھر دیا اس حجاز کے علاقے کو اور پوری دنیا۔ اور یاد رکھیے یہ مشکلات انسان کی زندگی کا حصہ ہے،
اور ان کو سمیٹنا، ان کو قابو کرنا بہت بڑے اور سمجھدار بننے کی علامت ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، لوگوں تنگیوں کے بعد آسانیاں آیا کرتی ہیں۔ اور پھر سنو، واقعی تنگی کے بعد آسانی آیا کرتی ہے۔ اور قرآن حکیم کے 3-4 مقامات کا حوالہ دے کے ہم پھر سیرت النبی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے اور میں نے واقعات کو سن رکھے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قصے اور کہانیاں ہیں، ان کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دینے کی وجہ سے ہم مشکلات سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ذرا آغاز سے لے لیجئے، اگر حضرت نوح کو چھوڑ دیجئے، حضرت ابراہیم سے بات شروع کریں۔ آپ کو پتہ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام بڑے گھر کے فرد تھے، ایک کاروباری بندے کے بیٹے تھے، آزر کا بزنس تھا، وہ مورتیاں اور وہ پتلے بکتے تھے۔ ایک کاروباری گھر کا بندہ، ایک اچھے گھرانے کا نوجوان، کھاتا پیتا، عزت والا، شہرت والا۔ مشکل اتنی آن پڑی کہ باپ نے کہہ دیا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، آپ کو میں رجم کر دوں گا ورنہ گھر سے نکل جاؤ۔ پھر پریشان ہو گئے، چلے گئے۔ اب نبی علیہ السلام کو جب یہ خبر دی گئی کہ یہ قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکالے گی، ایک ظاہری غم آنا فطری بات ہے، لیکن اس غم کی وجہ سے بزدل بن کے بیٹھ جانا، فیصلہ چھوڑ دینا، راستہ بدل لینا، مشن چھوڑ دینا، یہ محمدی بندے کی نشانی نہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام ایک ایک جگہ قربانیوں کی لمبی داستان نکل گئے ہجرتوں پہ، پھر کہاں سے کھایا پیا کیسے رہے اللہ جانے۔ وقت آیا، اللہ نے شادی کی نعمت سے نوازا، پھر بیوی کے معاملے میں وقت کے حکمران کی شدید آزمائش سے گزرے، اللہ نے اس سے پار کرایا، پھر بیٹے کی قربانی کے معاملے میں پھر شدید آزمائش سے گزرے، اس میں بھی کامیاب رہے۔ آپ کو ان کی زندگی کا کوئی کونا، کوئی سرہ، کوئی حصہ ملتا ہے جس میں آزمائش نہ ہو؟ آزمائش چل رہی، لیکن کھڑے ان آزمائشوں میں آپ نے اور میں نے آج اپنے اس خطبے میں اپنی آزمائشیں، اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں، اپنے مسائل، اپنے غم، اپنی بیماریوں کا علاج لے کے نہ۔ جناب یوسف علیہ السلام آزمائش کا آغاز کتنی عمر سے ہو گیا؟ بچپن سے، اور وہ بھی ایسی آزمائش، کنویں بک رہے، بیکاریں، پیچھے باپ پریشان، آگے جب محلوں میں پہنچے وہاں اس سے بڑی آزمائش شروع ہو گئی، اس سے نکلے، وقت کے اللہ نے حکمران بنایا، پھر آزمائشوں کی ایک اور لمبی کتاب آ گئی۔ لیکن آپ دیکھتے آئے، چاہے بکتے آئے ہیں، چاہے بھائیوں کا ظلم و ستم برداشت کیا ہے، چاہے باپ کی جدائی برداشت کیا ہے، چاہے عورتوں کا فتنہ برداشت کیا ہے، لیکن ان آزمائشوں میں انہو من یتقی ویصبر، یاد رکھیے جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو آزمائشوں میں ضائع نہیں کرتا، وہ کامیابی دیتا ہے۔ پھر کیسے کامیابی ملے آپ جانتے، جناب ایوب علیہ السلام اتنی بیماری نے آ لیا، ان کے سکے بھائی چھوڑ گئے، کچھ بیویاں چھوڑ گئی، حتیٰ کہ 2 بھائی، ایک بیوی بچ گئی۔ اب ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کے برگزیدہ، اب اتنی شدید آزمائش اور پریشانی نے آ لیا، ایک بھائی کہنے لگا نہ جانے اس نے کون سا گناہ کیا جو اللہ نے اس کو گناہ میں پکڑ لیا۔ یہ ہوتی ہے آزمائش۔ آپ نے اور میں نے اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو ہم نے پہاڑ بنا رکھے، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ مصیبت زدہ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ بھائی ایسے نہیں زندگی گزرتی، اگر آپ نے اسلام پہ چل کے زندگی گزارنی ہے، آپ کو مبارکباد ہو، آپ کے سامنے کتاب اللہ کے اندر یہ اسوہ موجود ہے، انبیاء کے اسوے۔ اب جناب ایوب علیہ السلام، ایک بھائی کہنے لگا نہ جانے اس نے کون سا گناہ کیا ہے، اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ ایک بات سمجھیں آپ، کبھی کبھی آپ کی اور میری زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی بندہ اللہ کے نزدیک وہ مومن ہوتا ہے، اس کی آزمائش چل رہی ہوتی، ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ دیکھا نا پھنس گیا مصیبت میں، پتہ ہے ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا، اور وہ تو اپنے اللہ کے ساتھ امتحان میں، جیسے آرمی میں کورسز ہوتے ہیں نا، وہ تو کورس کرنے گیا ہوا ہے، اللہ نے اس کو اگلی سٹیج پہ بلانا ہے، اللہ نے اس کو کامیاب کر کے اوپر لے کے جانا ہے۔ لیکن آپ اور ہم
نہ خود آزمائشیں برداشت کر سکتے ہیں، نہ خود غموں اور بیماریوں کا سامنا کر سکتے ہیں، الٹا جس کو آزمائش میں دیکھیں اس سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے، اس کے ساتھ تعاون کرنے کی بجائے، الٹا آزمائش اس کی ہو رہی ہے اور ناکام ہم ہو رہے ہیں، یہ کہہ کہ کس مصیبت میں پھنس گیا۔ خدا رہا اپنی زبانوں کو لگام دیجیے۔ اب جناب ایوب ان کی آزمائش چل رہی، یاد رکھیے جب بیماری آتی ہے، جب غم آتے ہیں، جب پریشانی آتی ہے، جب معاشی تنگیاں آتی ہیں، جب خاندان چھوڑ جاتا ہے، جب محلے والے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، جب آپ گمنامی کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی آسرا اور سہارا نظر نہیں آتا، صرف آپ کی، صرف میری آزمائش نہیں ہو رہی ہوتی، اس وقت گھر والوں کی بھی آزمائش ہو رہی ہے، محلے والوں کی بھی آزمائش ہو رہی ہے، مسجد والوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے نا، بیوی کی بھی آزمائش ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام پہ مشکل وقت آیا، اپنی بیوی سے کہا نا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ اب یہ بیوی کی آزمائش تھی، وہ آزمائش میں جیت گئیں، نبی علیہ السلام کو لیا اور ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچ گئی، کامیاب ہو گئی۔ جناب ایوب کا وہ بھائی جس نے کہا کہ نہ جانے کس مصیبت میں اللہ نے اس کو پکڑ لیا، ناکام، اور وہ بیوی آخری وقت تک کھڑی رہی۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، اللہ جو بڑے غموں نے آ لیا نا، نہ جانے کتنے بے چین اور بے قرار ہوں گے جناب ایوب۔ آزمائش کی فکر کم ہوتی ہے جب بندہ اندر سے نیک اور اللہ کا نبی اور دنیا سمجھے کہ بد آدمی ہے، یہ اس سے بڑی آزمائش، اس کی اذیت نہ جانے کتنی ہوگی یہ وہی جانتا ہے۔ اب جناب ایوب نہ جانے کتنے غم سے گزرے ہوں گے، کس طرح دل کو ان کو بھیج کے رکھ دیا ہوگا آزمائشوں نے، کس طرح بیماریوں اور تکلیفوں نے جکڑ لیا ہوگا۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور اب ایوب نے اللہ کو پکارا، کہنے لگے اے میرے اللہ انی مسنی الضر، یا اللہ بڑی تکلیف سے گزر رہا ہوں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یا اللہ اب تو رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا مانگے جن کے گھروں میں مریض موجود ہے یا خود آپ بیماری میں پھنس جائیں تو یہ مصنون طریقہ ہے۔ اللہ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ جب بخار جان نہ چھوڑے، جب غم اور تکلیفیں اور نہیں صحت کے متعلقہ پریشانیاں آئیں تو یہ الفاظ ہے کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ تو رحم کر۔ اب آزمائش کے دن بھائیوں تھوڑے ہی ہوتے ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس قاعدے کو یاد رکھیں۔ یہ آیت یاد آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب مصیبت میں پھنسا ہوتا ہوں مجھے یہ آیت نہیں یاد آتی، تب میں اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتا ہوں، تب میں سوچتا ہوں سب سے زیادہ مشکلیں مجھ پہ آنی تھی، سب سے سخت آزمائش میری ہونی تھی، یا اللہ میں ناکام اور نامراد ہو گیا، تب میں بھول جاتا ہوں۔ یہی سبق تو دہرانا اور یاد کرانا ہے۔ اب مفسرین نے لکھا ہے جناب ایوب کی یہ دعا اللہ کے حضور قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جوان، صحت مند، فٹ فاٹ اور جتنی نعمت موجود تھی اس سے کئی گنا عطا کر دی۔ اب بیوی واپس آئی، کہنے لگی کہ یہاں ایوب تھے، اور ان کو قضائے حاجت کے لیے بھی ان کی بیوی لے کے جاتی، اتنی بیماری۔ فرمانے لگی بیوی کہ آپ کی شکل ایوب سے ملتی ہے۔ کہا اللہ کی بندی سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، قریب ہے لوگوں کہ اللہ تمہاری مشکلوں کو آسانی میں بدل دی۔ وقت بدل گئے، آزمائش ختم ہو گئی، میں واقعی ایوب ہوں۔ اللہ نے صحت بھی دی، جوانی بھی دی، اور سارا وقت اور سارا منظر بدل کر رکھ دیا۔ یہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، لوگوں مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے، مجھے یاد ہے جناب خبیب بن عبد رضی اللہ عنہ، یہ وہ خبیب ہے، اگر ہم اس کرائیٹیریا میں اپنے آپ کو رکھیں، خوف آتا ہے کہ ہمارے تو لگتا ہے سب اعمال ضائع ہیں، خوف آتا ہے کہ ہم تو امتحان میں بیٹھنے سے پہلے امتحان میں فیل ہیں۔ خبیب بن عبد پورا مکہ جمع، ان کو احترام والے مہینوں کی وجہ سے جیل میں ڈالا گیا، ایک دن نکالا گیا، مجمع میں لایا گیا اور لا کے سولی چڑھانے لگے۔ نبی علیہ السلام نے ان خبیب کو کہا تھا، ان خبیب کو، اے خبیب تم لوگوں پہ واقعی بڑی مشقتیں، سنیے گا جملہ، بڑی آزمائشیں ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں، مانا کہ آپ کی زندگی میں، مانا کہ میری زندگی میں بڑے غم ہیں، بڑے مسائل ہیں، بڑے پنگے بنے ہوئے ہیں، بڑی بیماریاں ہیں، بڑے خسارے ہیں، بڑے نقصان ہیں۔ اور ساتھ فرمایا کہ خبیب لیکن تم لوگ جلدی کرنے لگ جاتے ہو، سب سے بڑا بیماری ہو، غم ہو، پریشانی ہو،
ایک اصول بنائے اور اللہ کے بندوں جلدی نہیں کرنی. اور جلدی میں کیا ہوگا؟ جب آپ جلدی میں فیصلہ کرو گے، پھر آپ بیوی کو طلاق دو گے، پھر آپ وعدہ خلافی کرو گے، پھر ممکن ہے ایمان کی حالت میں آپ کفر کر بیٹھو، شکر کی نعمت کو کفر میں بدل دو، کسی کو قتل کر ڈالو. جب غم آ جائیں، جب پریشانیاں آ جائیں، جب آپ پھنس جاؤ، تھوڑی دیر صبر کرو، جلدی نہ کرنا، اور اللہ پہ یقین کرنا، اور صبر کرنا، اور تقوی اختیار کرنا، اور سوچنا انہ من یتقی وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اگر میں تقوی کرنے والا ہوں، اگر میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اگر میں صبر کرنے والا ہوں، پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ مجھے ضائع کر دے. اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے. اور خبیب بن عبد کو، آل یاسر کو بھی، ان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تم سے پہلے لوگ، ہم اپنے سے پہلے لوگوں کو دیکھتے ہی نہیں. ہمیں کبھی یاد آئی امام احمد بن حنبل، ہمیں کبھی یاد آئے کہ ابو بکر صدیق کو کتنی آزمائشیں اٹھانی پڑی. ابو بکر صدیق جیسے بندے کو مجبور کیا گیا کہ اپنا شہر مکہ چھوڑ جاؤ. ہمیں کبھی یاد آئے کہ نبی علیہ السلام کو کتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑا. ہم اپنے سے پہلے لوگوں کو بھول جاتے ہیں، اس لیے ہر وقت غمگین اور پریشان رہتے ہیں. ایک محدث کہتے ہیں میرا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا ہر وقت امیر کبیر لوگوں میں، خوشحال اور مزے کی زندگی گزارنے والوں میں. جتنی دیر زیادہ اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہوتا تھا، زندگی کے اس سارے حصے میں پریشان اور مایوس ہی رہا. اور پھر میں نے سنت کے مطابق، غور کریے، سنت کے مطابق میں نے اٹھنا بیٹھنا کمزوروں میں شروع کر دیا. اس کے بعد زندگی ہمیشہ سکھی، خوش اور مطمئن رہتی. کیا فرماتے تھے اللہ کے رسول؟ یہ بھی غموں کا علاج ہے. نبی علیہ السلام فرماتے تھے اگر تم نے میں محمد کو ڈھونڈنا ہو تو دیکھنا کہیں مساکین کی مجلس میں محمد آپ کو مل جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکین رکھنا، مساکین کے اندر رکھنا، اور اسی حالت میں دنیا سے اٹھا لینا. اور انہی کے بارے میں اللہ رب العزت نے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، جب نبی علیہ السلام نے ایک مسکین سے، ایک اللہ سے ڈرنے والے سے تھوڑی دیر کے لیے ایسا وقفہ کیا کہ آپ ابھی ٹھہرو، آپ کی باری پھر لگتی ہے ملاقات کی، آسمان سے وحی اترتی ہے کہ ان مسکینوں سے منہ مت موڑا کرو. یہ بھی مشکلات کا حل ہے. اب نبی علیہ السلام نے ان مشکل ترین حالات میں جینے والے صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم سے پہلے لوگ ان کو زمین میں گاڑا جاتا، زمین میں گاڑ کے ان کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے آریوں اور کینچیوں کے ساتھ، مگر کوئی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا. تم سے پہلے لوگ لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے گوشت اتار لیے جاتے، مگر کوئی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا. آپ نے اصحاب الاخدود ہم نے پڑھ رکھے ہیں. تم سے پہلے لوگوں کو جلتے تیل میں کہا جاتا کود جاؤ، وہ اس پہ کود جاتے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک. یاد رکھو، یاد رکھو، مشکل حالات میں مایوس جملے کہنا یہ صرف ناشکری نہیں ہے. اللہ نے شکر اور کفر کو آپس میں مقابلے میں بیان کیا ہے. یہ کفر بھی ہے ایک قسم کا، کیونکہ یہ ناشکری خود بہت بڑا کفر ہے. یہ انسان کو اللہ کے انکار کی طرف لے کے جاتی ہے. حالات مشکل ہیں، ان نعمتوں کو یاد رکھو، ان حدیث کو یاد رکھو. اور سب سے بڑا تحفہ قرآن حکیم نے کیسے واقعات ذکر کیے ہیں، جناب نوح علیہ السلام کے، جناب ابراہیم علیہ السلام کے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ان کی زندگی پہ کیسی کیسی مشکلیں آئیں. آپ اور ہم اپنے غم لے کے بیٹھ گئے. نبی علیہ السلام فرماتے تھے اوذیت فی اللہ وما یؤذی احد. اے لوگو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ تم میں سے کسی کو بھی نہیں دی. اور فرماتے میں محمد کو اللہ کے راستے میں اس طرح جھنجھوڑا گیا، تم میں سے کسی کو نہیں جھنجھوڑا گیا. اور فرماتے لوگوں ہم ادھر دیکھیں، ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے، جو اسوہ حسن ہے، ہم ان کی زندگی کو دیکھیں. معاشرے کو نہ دیکھیں، کافروں کو مت دیکھیں، آگے پیچھے مت دیکھیں.
ہم ان کو دیکھیں جو ہمارے لیے معیار ہے، جو اسوہ حسن ہے، جن کے مطابق زندگی گزارنی ہے، جو قیامت کے دن ہمارے رہبر و رہنما بننے والے ہیں، وہ جناب محمد کریم ہیں، جن سے ہم جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہم ان کو دیکھیے، ان کے لائف سٹائل کو دیکھیے، ان کے انداز کو دیکھیے کہ انہوں نے کیسے مشکلات کو ٹیکل کیا، ان کا حل نکالا، پریشانیوں میں کیسے فیصلے لیے، اور فرماتے تھے لوگوں 30 دن اور 30 راتیں میں محمد پہ ایسی گزر جاتی ہیں، ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بس صرف وہ روٹی کے ٹکڑے جو بلال اپنی بغل میں چھپا کے لاتا ہے۔ کوئی اتنا پریشان؟ یعنی ہماری مشکلات بھی ایسی نہیں، لیکن نہ جھک رہی ہیں اس سے بھی زیادہ۔ وجہ یہ ہے ہم نے وہ ذات مطہر و مقدس جس کو اللہ نے اسوہ حسنہ قرار دیا تھا، ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ ہم صرف الفاظ کی حد تک اسوہ حسنہ مانتے ہیں، ہم اپنے غم میں ان کو اسوہ حسنہ نہیں مانتے، ہم پریشانی میں اسوہ حسنہ نہیں مانتے، زندگی کے فیصلوں میں اسوہ حسنہ نہیں مانتے۔ اگر مانتے ہوتے ہم ان کے مطابق چلتے، ہمارا سٹائل ان کے مطابق ہوتا، ہمارے فیصلے ان کے مطابق ہوتے، ہم ان کی احادیث کو، ان کی سیرت کو، ان کے اسوہ کو، ان کے نمونے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کرتے، ہیرے اور موتیوں کی طرح جیسے سونے کی اہمیت کرتے ہیں، اس سے زیادہ اہمیت ان کی زندگی کی کرتے، ان کو پڑھتے، ان کی سیرت کو پڑھانے والے ڈھونڈتے تاکہ ہمیں ہمارے مسائل کا حل ملے، تو حل مل جاتا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا تو آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جن مصیبتوں میں تم پھنسے ہو، اللہ کے بندو، اللہ تمہیں مشقتوں اور مصیبتوں میں نہیں دیکھنا چاہتا، وہ تو چاہتا ہے کہ تم راحت کی زندگی کی طرف آؤ۔ سورۃ نحل، من عمل صالحا من ذکر او انثی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کو اور مجھے، صرف آپ کو اور مجھے نہیں، ہم مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو یہ حکم دے رہے ہیں، تم میں سے چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو، جو بھی اچھے اعمال کرے گا ہم اس کو طیب زندگی عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، طیب زندگی کیا ہوتی ہے؟ اس میں دنیا کو غم نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان آزمائشوں اور غموں میں بندہ مسلسل اللہ کے قریب جا رہا ہوتا ہے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اس کا اللہ پہ توکل بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں تعداد کی قلت ضرور تھی، موسم کی شدت ضرور تھی، شکست نظر ضرور آ رہی تھی، لیکن مومنین کو اندر ہی اندر سے ایک احساس تھا کہ اللہ کی مدد بھی آنے والی ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی حیات طیب میں حقیقت میں آزمائش اور مشکلات بھی اندر سے رحمت ہوتی ہے اس بندے کے لیے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کبھی کبھی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور ایسی دعا کرتا ہے، مشکلات کے حل میں کچھ دعائیں میں آپ سے ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس کا آگے بھی تعلق ہے پیچھے بھی۔ اب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور دعا کی لذت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے کہ جو دعا مانگتا ہے اس دعا کا شوق کم اور اس لذت کا شوق زیادہ ہو جاتا ہے۔ یعنی بندے کو یہ فکر نہیں رہتی کہ یا اللہ میں فلاں پیسہ مانگ رہا تھا، نوکری مانگ رہا تھا، اس کو اس لذت میں مزہ اتنا آ رہا ہوتا ہے، وہ جو اللہ کے حضور گڑ گڑا کے مانگ رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی زندگی ہے، اس زندگی کا ذائقہ چکھنے کی کمی ہے، ایسا اللہ سے تعلق بنانے کی کمی ہے۔ آپ دیکھیے، اپنے آپ سے پوچھئے، میں اپنے آپ سے پوچھوں، جب آپ کی زندگی میں غم آیا، جب آپ کو کبھی پریشانی نے آ لیا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ پریشان ہوئے اور آپ نے آسمان کی طرف دیکھا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو غم آتے، پریشانی آتی، آسمان کی طرف دیکھتے، یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ اور قائم و دائم رہنے والی ذات، یا اللہ یہ غم عارضی ہیں، میں تیرا بندہ ہوں، تو ہمیشہ قائم اور دائم ہے نا، برحمتک استغیث، اللہ تیرا بندہ تو اس سے مدد مانگتا ہے مشکل میں پھنس گیا۔ یہ ہمارے کرنے کے کام ہیں، ان عادتوں کو اپنائیے۔ اب آپ کی زندگی میں غم آئے، آپ نے اور ہم نے یہ منظر تو دیکھے، کوئی سینچری کرے، کوئی ٹرپل سینچری کرے، کوئی 6 چھکے مارے، وہ بیٹ تو آسمان کی طرف لہرائے، ہم نے یہ منظر تو دیکھا۔ کیا آپ نے اور میں نے اپنی زندگی میں یہ منظر بھی دیکھا؟ ہمیں غم آئے ہو، آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ گئی اور زبان بول اٹھی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ کی قسم ہے، غم جتنا مرضی بڑا ہو، ایسا اللہ سے تعلق ہو تو غم کی شفا سے پہلے
غم کی شفا اور پریشانی کی دور ہونے سے پہلے ہی اللہ کا یہ جو تعلق کی لذت اتنی ہوتی ہے کہ بندے کو اپنا غم بھول جاتی ہے، اس کو بیماری بھول جاتی، اس کو اپنی مشقت یاد نہیں رہتی۔ نبی علیہ السلام غم آتا فرماتے اللہ اللہ ربی اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یا اللہ آج بھی تو میرا رب ہے، اللہ آج بھی میں تیری توحید پہ قائم ہوں، آج بھی غم کی حالت میں کسی سے کوئی امید نہیں ہے، کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کسی کے آگے سوال نہیں ہے، آج بھی سوال تجھ سے ہے، آج بھی شفائیں تجھ سے ہیں، آج بھی علاج تجھ سے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا، اے اللہ کوئی غم آسان ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ آسان نہ کریں۔ نبی علیہ السلام سے ایسی ایسی پیاری ایسی ایسی شاندار دعائیں اگر آپ کی اور میری زندگی کا وہ حصہ بن جائے تو یہ غم کام نہ رہے، یہ مسائل نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب بیماروں کو، ہم سب مریضوں کو، کوئی جسمانی مریض ہے کوئی روحانی مریض بن چکے ہیں، اللہ ہم سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔